تو وہاں بھی نہیں روک سکتے، بھائی ہیں ہمارے، یہ بس ایسے ہی کرتے ہیں. سارے میڈیا نے میڈیا اوکے اوکے وہ بند یہ ساری بات السلام علیکم، میں ہوں نیلم اسلم. نور مقدم کیس کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹس آپ کے ساتھ ہمیشہ شیئر کرتی رہتی ہوں، اور جیسے کہ میں پہلے بھی آپ لوگوں کو اس بارے میں کہہ چکی ہوں کہ آپ سب جس بھی کیپیسٹی میں آواز اٹھا سکتے ہیں ضرور اٹھائیں. اور جو پی ایم سٹیزن پورٹل ہے اس کا لنک بھی میں نے شیئر کر دیا ہے، اور جو میری ویب سائٹ ہے theblindSide.pk، اس پہ جتنے بھی لیٹرز آ رہے ہیں وہ بھی میں آنے والے دنوں میں شیئر کرتی رہوں گی، اور اس کو متعلقہ جو ہمارے ادارے ہیں ان تک بھی پہنچانے کی پوری کوشش کرتی رہوں گی، اور باقی جو صحافی ہیں ہمارے وہ بھی آواز اٹھاتے رہیں گے. ابھی اپڈیٹ یہ ہے کہ امریکہ میں چونکہ نور کے حق میں بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ظاہر جعفر کی فیملی کے بہت سارے لوگ امریکہ میں رہتے ہیں، اس کا بھائی وہاں پر رہتا ہے، تو وہ لوگ بھی لابنگ کر رہے ہیں، اور وہ لوگ بھی کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے یہ اسٹیبلش کر سکیں کہ ظاہر جعفر کے جو والدین ہیں وہ اس کیس میں ملوث نہیں ہیں. ان کو بچانے کے لیے جس طرح ہم نور کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اسی طرح سے ان کو بچانے کے لیے بھی وہاں پہ لابنگ کی جا رہی ہے. بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں. پاکستان میں جو ان کے رشتہ دار ہیں وہ تو ایکٹیو ہیں ہی ہیں، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ہماری ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں، اس پہ کامنٹس میں بھی آ کے تنقید کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے جب ہمارے نور کے اوپر بات کرنے پہ جب کوئی تنقید کرتا ہے تو صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کا تعلق ظاہر جعفر یا اس کی فیملی سے ہے، اور ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کی جانب سے رابطے بھی کیے جاتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایسی انفارمیشن نہ دیں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا. لیکن امریکہ میں جو ان کا خاندان ہے وہ بھی ایکٹیو ہو گیا ہے. خیر، اس بارے میں تو میں آپ کو آگاہ رکھی ہوں، لیکن میں ابھی آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ انڈیا میں بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی واقعہ پیش آیا جیسا نور مقدم کے ساتھ ہوا پاکستان میں. کہ ہوا کیا ہے وہ آپ کو بتاتی ہوں. بھارتی دارالحکومت دلی میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، ہمارے بھی دارالحکومت میں پیش آیا تھا. وہاں پہ 21 سالہ لڑکی ہے، مسلمان لڑکی ہے، سب انسپیکٹر ہے، اس کو بے دردی سے زیادتی کے بعد قتل کیا گیا ہے. 4 لوگ اس میں ملوث ہیں، اور میں نور مقدم کے ساتھ کیوں ملا رہی ہوں اس کیس کو، وہ اس لیے کہ اس کو بھی، اس بیچاری لڑکی کو چاقو کے وار کر کے اس کے جسم کے نازک حصوں کو جسم سے الگ کیا گیا ہے، اور انتہائی تکلیف پہنچا کر بے دردی سے اس پیاری بچی کو، میں کہہ سکتی ہوں کہ جو کہ سب انسپیکٹر بنی ہوگی، ایک بڑی اچیومنٹ ہوگی اس کے خاندان کے لیے، اس کے لیے 21 سال کی عمر میں اس کو قتل کر دیا گیا ہے. متاثرہ جو لڑکی کے اہل خانہ ہے وہ انصاف کے حصول کے لیے پولیس اور متعلقہ اداروں کے چکر کاٹ رہے ہیں. اس لڑکی کا نام ہے سبیحہ سیفی نامی یہ لڑکی بتائی جا رہی ہے، اور اب تک ان کی داد رسی نہیں کی گئی. تو جب آپ نور کے لیے آواز اٹھائیں تو انڈیا میں یہ جو ہماری بچی ہے سبیحہ، اس کے لیے بھی آواز اٹھائیں، کیونکہ ظلم کہیں پہ بھی ہوگا، بنگلہ دیش میں، انڈیا میں، امریکہ میں، کہیں پہ بھی ہوگا، کسی بھی بچی کے ساتھ ہوگا، بچے کے ساتھ ہوگا، ہم جو ہے جو مظلوم ہوگا اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. مقتولہ 4 ماہ قبل ہی محکمہ پولیس میں بطور سب انسپیکٹر بھرتی ہوئی تھی، صرف 4 ماہ ہوئے تھے، اور واقعے کی خبریں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے ساتھ ہی انڈیا کے مختلف شہروں میں مقتولہ سبیحہ سیفی سے انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے عوامی سطح پر وہاں پر بھی مظاہرے کیے جا رہے ہیں. جیسے ہم آواز اٹھا رہے ہیں وہ بھی آواز اٹھا رہے ہیں. تاحال ابھی تک بھارتی پولیس ملزمان کو گرفتار کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی. تو نور مقدم کے کیس میں اور سبیحہ کے کیس میں صرف ایک ہی ڈفرینس ہے کہ یہاں پر ملزمان بھی پکڑے گئے ہیں، اس کے ماں باپ بھی پکڑے گئے ہیں، 12 لوگ بھی پکڑ لیے پولیس نے. ہم صرف اب اسپیڈی ٹرائل چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ انصاف ہو.
لیکن انڈیا میں یہ جو بچے کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے ملزمان نہیں پکڑے جا رہے ابھی تک. کافی دن ہو گئے اس انسیڈنٹ کو بھی. تو میں یہ چاہوں گی کہ جو ہمارے باہر پاکستانی بیٹھے ہیں, جس طرح سے وہ پیاری جو ہماری بہن ہے, بیٹی ہے نور مقدم, اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, اسی طرح سے وہ صبیحہ کے لیے بھی آواز اٹھائیں. صبیحہ کے جو ملزمان ہیں ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچانا اب ہمارا یہ سمجھ لیں کہ عزم ہے. ظلم کہیں پر بھی ہوگا ہم ظالم کے خلاف آواز اٹھائیں گے, اور جو مظلوم ہوگا اس کے حق میں آواز اٹھائیں گے. یہ ایک واقعہ تھا. پاکستان میں بھی ایک لیڈی سب انسپیکٹر ہیں مظفر گڑھ میں, ایگزیکٹلی ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا ہے جس میں ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے, اغوا کیا گیا تھا. اس کیس میں بھی انویسٹیگیشنز جاری ہیں, اور ابھی تک جو بات سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ شاید وہ پہلے سے ان لوگوں کو جانتی تھیں, چاہے کوئی آپ کی ماضی میں دوست رہی ہو یا کسی بھی طرح سے تعلق رہا, لیکن آپ کو کوئی بھی یہ حق نہیں دیتا کہ آپ اس کو اغوا کریں یا تشدد کا نشانہ بنائیں یا اس کے ساتھ کوئی بھی زیادتی کریں. تو یہ بالکل اس کا حق نہیں ملتا. اور جو ملزمان ہیں اس کیس میں بھی جو مظفر گڑھ پاکستان میں پیش آیا ہے لیڈی سب انسپیکٹر کے ساتھ, اس میں بھی انصاف ہونا ضروری ہے. تو یہ 3 بیٹیاں ہیں جن کے کیسز میں انصاف ہونا بہت ضروری ہے, چاہے کسی بھی ملک سے کسی کا تعلق ہو. میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ جو مظلوم ہے اس کے لیے آواز اٹھانا ہمارا فرض ہونا چاہیے. نور مقدم کیس, اس میں ہم آواز اٹھاتے رہیں گے, اور یہ آواز جو ہے وہ دن بدن لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگ 4 دن یاد رکھیں گے پھر بھول جائیں گے. ہم یہ کیس نہیں بھولنے والے, کیونکہ ہم نے اس کو ٹیسٹ کیس بنا لیا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے رہنا ہے, یہ آگ جو لگی ہے ہمارے آس پاس, یہ کسی دن ہمارے گھر بھی پہنچے گی. اس لیے اس آگ کو بجھانا بڑا ضروری ہے. اس کیس میں انصاف ہونا بڑا ضروری ہے, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب پاکستانی جو ہیں وہ بھی ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں. آپ لوگوں نے بھی توجہ ہٹانی نہیں ہے اس کیس سے, آواز اٹھاتے رہنا ہے. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ اس کیس میں پورا نوٹس بھی لیں گے اور کوشش کریں گے پوری جو ان سے ہو سکا کہ اس کیس میں یہ ملزمان بچ کر نکلنے میں کامیاب نہ ہوں. پاکستان زندہ باد.